اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحبہ المنتجبین۔ دوستان عزیز، تاریخ اسلام جس کا ہم نے خدا کی فضل و کرم سے ایک ابتدا کیا ہے، کوشش یہ ہے کہ سب مومنین اس سے استفادہ کریں، تو یہاں پر واضح بھی انشاءاللہ وہ ہوگا، چونکہ یہ مقدماتی بات واضح ہونا چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ زیادہ ابحاث بور کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ رسول خدا کی ولادت جو ہو گئی، ان کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ کیوں؟ چند وجوہات بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ ان کی والدہ گرامی میں دودھ کی کمی تھی یا نہ ہونی تھی، آب و ہوا مکے کی ٹک نہیں تھی، وبا آئی تھی، یا فصاحت و بلاغت کے لیے چونکہ یہ بچوں کو بھیجتے تھے مکہ سے باہر تک کہ فصیح و بلیغ عربی سیکھیں۔ یہ بہت سارے احتمالات تھے، لیکن انہوں تقریباً اب جو مانتے ہیں مانے، یا مثلا جس کی وہ تاریخ میں اگر کوئی چیز اب مانے یا نہ مانے، اسے انسان نہ کافر ہو جاتا ہے نہ مومن۔ ہاں، بعض عقیدت یا بحث ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن تاریخ حوالے سے ایک ایسا ہے، ایک چیز ہے، بعض مورخین کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے۔ اب یہاں پر بھی ہے یہ کہ بعض مورخین اور آگاہ اور جو مفکرین بھی ہیں جنہوں نے دقیق مطالعہ کیا ہے تاریخ اسلام کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ میں نے کل عرض کیا کہ رسول خدا کو مکہ سے باہر بھیجنے کے لیے یہ وجوہات نہیں تھی جو عمومی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ اصل جو وجہ تھی، یہ بھی شاید اس میں بعض بھی دخیل تھے، لیکن اصل وجہ وہ یہودیوں کا خطرہ تھا، رسول خدا کی جان کو خطرہ تھی۔ رسول خدا کو بچانے کے لیے جناب عبد المطلب نے ان کو کیا وہاں سے اٹھایا اور مکہ سے باہر ایک چھوٹی سی بستی میں مدینہ کے قریب وہاں پر ان کو دے دیا۔ اس کا ہم نے دلیل بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن میں صراحت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب عطا کیا ہے وہ لوگ رسول خدا کی ذات کو ایسے جانتے تھے جس طرح کہ اپنے بچوں کو جانتے تھے، چونکہ مکمل طور پر جزیات ان کے اجداد کا، ان کے قبیلے کا، ان کے نسب کا، اس کے حسب کا، جائے پیدائش کا کہ کہاں پر اس کی تولد ہوگی، اور پھر یہ کہاں پر تبلیغ کا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم مدینہ آئیں گے، مبعوث کے مکہ میں ہوں گے لیکن پھر مدینہ ہجرت کریں گے، اس لیے مدینہ میں یہ بہت ساری استحکامات وہ بعد میں باس ہیں انہوں نے بنائے تھے۔ پھر میں نے یہ ایک شاہد کے طور پر یہ مثال آیا تھا کہ دیکھیں جد بزرگوار، جد امجد رسول خدا جناب ہاشم کو شام میں مشکوک طور پر اس کی جو موت واقع ہوئی، قبر اس کا غزہ میں، فلسطین میں، غزۃ الہاشم بھی اسے کہتے تھے۔ اور پھر جناب عبد المطلب کا میں نے کل کیا، یعنی ابھی یہاں سے نیا بات شروع ہو جائے گا کہ 9 سال بعد جناب مطلب ہاشم کا بھائی وہ آتے ہیں اسی طرح تجارتی کروانوں کے لیے، چونکہ وہ بعد میں وہ اپنے قبیلے کا سردار اور مکے کا وہ ہوتا ہے، وہاں سے تشریف لاتے ہیں اسی گھر میں، چونکہ مشہور تھے کہ جو بھی سردار آتے تھے اسی جو قبیلے خزرج کا جو رئیس تھا وہاں پر ٹھہرتے تھے، یہ بھی آتے ہیں، مہمان ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر چھوٹے بچے آپس میں کشتی لڑتے ہیں، آپس میں لڑائی کرتے ہیں، وہ چھوٹے نہیں، اس کے لیے شوخیاں کرتے ہیں، اور تو اس میں ایک بچہ ہے، اس نے ایک دوسرے بچے کو زہر کیا، زمین پر مارا،
اور پھر بلند ہو کر نعرہ لگاتا ہے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، انا بنو ہاشم، انا بنو ہاشم۔ اب یہ جب جناب مطلب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے، پوچھا یہ کون ہے، کس؟ پہلے تو انہوں نے چھپانا چاہا، لیکن آخر میں کہا کہ یہ جناب ہاشم کا بیٹا ہی ہے اور یہ آپ کا بھتیجا ہے۔ پھر وہ وہاں سے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور جب لے جاتا ہے اس بچے کو، وہاں پر جب لے آتا ہے تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب مطلب کا کیا ہے، غلام ہے۔ پہلے غلاموں کا خرید و فروخت ہوتا تھا، تو سب لوگ اس کو عبد المطلب کا کیا مطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ جناب عبد المطلب کا جو، وہ میں نے کہا اس کا نام شیبہ تھا۔ تو پھر جب جناب شیبہ جو ابھی عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، اس کو لوگ عبد المطلب کہتے تھے، اور خود جناب مطلب بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مشہور ہو جائیں، کیونکہ پھر جو بعد میں انہیں پوچھا دیکھا اور جو کچھ وصیت دی تھی ان کو۔ اب جناب عبد المطلب وہ بڑا ہو گیا، اور وہ بھی اسی طرح کیا ہو گیا، رئیس سے جب جناب مطلب فوت ہو گئے تو جناب عبد المطلب کیا ہو گیا، وہ اس کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یہ جو سیادتی اور سرداری تھی اس طرح پشت پہ پشت آ رہی تھی۔ میں انشاءاللہ مختصر کروں گا کہ یہ بات زیادہ طول نہ پکڑے کہ اصل مقصد سے ہم رہ جائیں۔ پھر جناب عبد المطلب جب وہ ہو گئے تو اس کے ہاں جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی، اور جناب عبداللہ پدر بزرگوار رسول خدا، والد گرامی رسول خدا، اس کا موت بھی اسی طرح مشکوک واقع ہو گیا ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی اس کا نمونہ موجود ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے کہ وہ بس اپنی طرف سے مار رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، وہ نہیں، کتابوں میں ہے۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ہے، جانتے ہیں، مفاتیح الجنان کا جو مؤلف ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں اور بھی لکھی ہیں۔ کحل البصر فی سیرت سید البشر، اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب عبداللہ رسول خدا کے والد گرامی شکار کے لیے چلے گئے تھے، تو وہاں پر تقریباً 90 یا لگ بھگ کم زیاد 90 لوگ جو احبار بھی تھے، اخبار نہیں احبار، علماء یہود کو احبار کہتے ہیں، وہ تلواروں کے ساتھ، لیکن وہ تلواریں جو زہر آلود کیے تھے انہوں نے جناب عبداللہ کو گھیر لیا۔ یہاں پر وہاب ابن عبد مناف، رسول خدا کا جد مادری، رسول خدا کا نانا، وہ اس پر نکل آئے، دیکھ لیا کہ جناب عبداللہ کو انہوں نے گھیر لیا ہے۔ انہوں نے بھی اس پر وہ مدد کی اس کی، لیکن وہی روایت کرتے ہیں، اصل میں وہی جناب وہاب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ میں بھی آ گیا میں بچانے کے لیے، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ کچھ ایسے مرد تھے کہ دنیا میں اس کی شبیہ میں نے نہیں دیکھی تھے تو ہماری طرح انسانوں جیسے، لیکن عجیب و غریب خوبصورتی یہ وہ لحاظ ہے کہ میں نے اس طرح آدمی نہیں دیکھے تھے۔ وہ آ کر جناب عبداللہ سے انہوں نے کیا کیا، دفاع کیا، ان کو بچایا یہودیوں سے، اور جناب عبداللہ واپس آ گئے مکہ میں۔ یہ جناب شیخ عباس قمی کا واقعہ ہے، یعنی یہود اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، پہلے جد پھر یہ، وہ آخر میں چونکہ وہ جانتے تھے حسب و نسب و نشانیاں موجود تھیں۔ حتیٰ یہ بھی ہے کتاب تاریخ میں ملتی ہیں کہ ایک عورت کو انہوں نے مأمور کیا کہ وہ جا کر جناب عبداللہ سے شادی کرے، بار بار وہ اس کے ساتھ کہ مجھ سے شادی کرو، مجھ سے شادی کرو، تاکہ نور نبوت جو ہے، وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ نسل اسحاق سے نسل اسماعیل میں نہ چلی جائے۔ یہود آپ کو پتہ ہے یہ نجات پرست ہے، نسل پرست ہیں۔ یہود کی دین میں وہ تبلیغ نہیں کرتے دین کے لیے، ہم تو کرتے ہیں نا کہ کوئی مسلمان ہو جائے، یہ ہو جائے، سارے دین سوائے یہود کے، چونکہ جو خونی طور پر یہود ہو وہی یہود ہو سکتا ہے، باہر سے کوئی یہودی نہیں بن سکتا۔ ان کی کتب میں ہے یہ، وہ کہہ رہی اصل جو ہے انسان وہ یہود ہیں،
باقی جو انسان ہے یہ بہائم ہے، جانور ہے، یہ خدا نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ جو فلسطین میں اتنے ظلم کر رہے ہیں، اتنے ظلم ہر جگہ، لیکن فلسطین تو اس کا واضح ثبوت ہے۔ یہ اس عقیدے سے کرتے ہیں کہ چونکہ ہم انسان ہیں، خدا نے یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور یہ باقی لوگ بہائم ہیں، جانور ہیں۔ اور جانور کو جو ہم بھیڑ بکریوں کو ذبح کرتے ہیں نہیں کھانے کے لیے، ان کے لیے انسان بھیڑ بکریوں کی طرح ہے۔ تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ہو یہ نور نبوت دوسرے نسل میں نہ چلی جائیں۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی، لیکن یہ کوشش وہ جو جناب شہاب حسکمی نے فرمایا ہے، یہ کوشش ان کی ناکام رہی۔ پھر جناب عبداللہ کا بی بی آمنہ بنت وہاب سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی ہوتی ہیں۔ دوبارہ پھر شام کی تجارت کے لیے جناب عبداللہ جاتے ہیں، چونکہ اس کا وقت ہی تجارت کا ہوتا، مکہ اور مدینہ اور پھر شام اس طرف جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح مشکوک طور پر جناب عبداللہ کا موت واقع ہو جاتی ہے مدینہ کے ساتھ نزدیک۔ اب یہ احتمال دیتے ہیں مورخین کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ تو بچ گئے، بہت ساری کوشش کی انہوں نے، وہب بن عبد مناف نے بچایا، اور وہ جو خدائی ہوتی ہے اس میں فضیلت بھی ہے کہ خدا نے عبداللہ کو بچانے کی انتظام کی، چونکہ اس کی صلب مبارک میں رسول خدا کی نور تھی۔ لیکن اب ان کو ملا ہوگا موقع کہ جناب عبداللہ کو انہوں نے کیا شہید کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہودی انتہائی ایک پیچیدہ قوم ہے، آج کل تو بہت سارے سمجھ گئے ہیں، اس وقت تو کسی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہاں پر ایک ہی نقطہ اور وہ کروں، ایک اور دلیل جو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ یہودی اس کے پیچھے پڑے تھے، رسول خدا کے پیچھے، وہ جناب ابو طالب کا سفر شام تجارت کے لیے رجاتے تھے، شام کی تجارت کے لیے رجاتے تھے، تو کمسینی میں رسول خدا کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہاں پر راستے میں بحیرہ راہب جو مسیحیوں کا ایک راہب تھا، ان کے پاس تیرتے تھے، یہ جب دیکھ لیا راستے میں تو فوراً جناب ابو طالب کو کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا فوراً اس کو واپس کرو۔ جناب ابو طالب ہے نا، کیوں؟ اس نے کہا اس کی پیشانی میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، جو علامات میں نے پڑھے ہیں کتابوں میں وہ علامات اسی بچے میں ہیں، اور اس کو بہت خطرہ ہے، یہ تاریخ میں ہے۔ یہ فوراً اس بچے کو یہاں سے دور کرو اور اس کو نہ لے جاؤ شام اور فلسطین میں اب جہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ جناب ابو طالب نے وہیں سے رسول خدا کو واپس مکہ بھیج دیا۔ تو یہ سارے شواہد مل کر اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی سب سے پہلے یہ کہ اس کا وجود نہ آئے، اگر وجود آنا بھی چاہے تو وہ ہمارے ایک اس میں آ جائیں کہ وہ نسل اسحاق میں ہی یہ نور نبوت قائم رہے۔ پھر دیکھ لیا کہ نہیں ہو سکتا تو خود رسول خدا کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک شاید مثال اور بھی دنوں پہ انشاءاللہ چھوٹی ہے، وہ یہ کہ ایک دفعہ جناب حلیمہ سعدیہ نے دیکھ لیا کہ کچھ بندے ہیں وہ رسول خدا کی تلاشی دے رہے ہیں، ان کی کندھوں کو دیکھ رہے، نشانے سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد فوراً حلیمہ سعدیہ سمجھ گئی کہ ابھی رسول خدا کے لیے یہ میرے ساتھ یہاں پر بھی رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ نامن ہو گیا ہے۔ فوراً ان کو اپنے چچا کے حوالے کرتے اور اپنی والدہ کے حوالے کرتے کہ اب یہ امانت لے لو، یہ مجھ سے نہیں سنبھالا جا سکتا، شاید اس کو کوئی خطرہ درپیش ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہی 5 سال کی عمر میں رسول خدا کو اپنی والدہ اور اپنے چچا کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ٹائم بہت زیادہ ہوگی، انشاءاللہ کل کے لیے دوبارہ اور ان ابحاث کو ختم کر کے